بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل ارتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ قرنطینہ کیا ہے اور یہ صرف 15 دن ہی کیوں۔ دنیا میں جب انسان نے سفر کے سمندری ذریعے ایجاد کر لیے، بحری جہاز بنائے اور بر اعظموں سے رابطے میں آ گئے، یہ بحری رابطے ایک خطے کی بیماری دوسرے خطوں تک پہنچانے لگے۔ یورپ میں طاعون پھیلا تو اس نے ایشیا اور افریقہ کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ ٹی بی آئی تو یہ بحری اوقیانوس تک پوری دنیا میں لاشیں بچھاتی چلی گئی۔ چیچک، کھناک، کالی کھانسی اور خسرہ آیا تو یہ بھی چند ماہ میں پوری دنیا میں پھیل گیا۔ انسان نے ان اموات سے سیکھا کہ ہر شخص کو فوری طور پر اپنے شہر اور اپنے ملک میں داخل نہ ہونے دیں، چنانچہ سمندروں کے کنارے احاطے بنا دیے گئے اور بحری جہازوں سے اترنے والے لوگوں اور عملے کے لیے 40 دن ان احاطوں میں رہنا لازم قرار دے دیا گیا۔ یہ 40 دن کیوں؟ انسان نے تجربوں سے سیکھا کہ ہمارے جسم میں 40 دن بعد ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے، صرف انسان کے دماغ، دل اور آنکھوں کے خلیے مستقل ہوتے ہیں، یہ نئے نہیں بنتے، باقی سارا جسم خود کو بناتا اور توڑتا رہتا ہے۔ یہ کش تو ریخت زیادہ سے زیادہ 40 دن میں مکمل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اگر انسان کے جسم میں کوئی بیماری موجود ہے تو یہ 40 دن میں سامنے آ جاتی ہے۔ لہٰذا سمندروں کے کنارے آباد شہروں کی انتظامیہ مسافروں اور عملے کو 40 دن تک احاطے میں رکھتی تھی، جس کے بعد صحت مند لوگوں کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی اور بیمار لوگوں کو واپس بھجوا دیا جاتا۔ 40 دن کا یہ سلسلہ فرانس میں شروع ہوا تھا۔ فرانس زبان میں 40 کو کروئین اور دن کو ٹائن کہا جاتا ہے، چنانچہ اس مناسبت سے 40 دن کے اس قیام کو کوارنٹائن قرنطینہ کہا جانے لگا۔ فرانس کا یہ تجربہ کامیاب رہا، پوری دنیا نے اسے کاپی بھی کیا اور بہت سی بیماریوں پر کنٹرول بھی پا لیا۔ پھر 1452 میں کولمبس نے امریکہ دریافت کر لیا، جس کے ساتھ ہی امریکی لوگ بھی دنیا سے مل گئے۔ یہ لوگ اس وقت تک جانوروں کے ساتھ رہتے تھے، ان میں شادی کا رواج بھی موجود نہ تھا، یہ جانوروں کی طرح اختلاط کرتے تھے، لہٰذا ان میں وہ تمام بیماریاں موجود تھیں جن پر ہماری دنیا نے قابو پا لیا تھا۔ چنانچہ کولمبس جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ امریکہ سے واپس لوٹا تو یہ تمام بیماریاں بھی ساتھ لے آیا۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں فرینچ، پرتگالی، ڈینش، برٹش جہاز ران بھی امریکہ پہنچ گئے، یہ بھی واپسی پر بیماریوں کے تحفے لے آئے۔ چنانچہ ایک وقت ایسا آ گیا جب پورا یورپ بیمار ہو چکا تھا اور یہ بیماریوں سے بچنے کے لیے فرانس کی طرح ہر پورٹ پر قرنطینہ بنانے پر مجبور ہو گئے۔ بحری سفر کرنے والا ہر شخص اس قرنطینہ میں 40 دن پورے کیے بغیر ملک میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ 1928 میں اینٹی بایوٹک ایجاد ہو گئی، بیماریوں کے بیکٹیریا کا علاج ممکن ہو گیا، جس کے بعد قرنطینہ ختم ہوتا چلا گیا۔ آج کسی پورٹ پر 40 دن انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اس کی وجہ بلڈ ٹیسٹ اور اینٹی بایوٹک ہے۔ ڈاکٹر کسی بھی انسان کا خون ٹیسٹ کرتے ہیں، اگر بیماری نکل آئے تو اینٹی بایوٹک کے ذریعے اس کا علاج شروع کر دیا جاتا ہے اور یہ چند گھنٹوں بعد محفوظ ہو جاتا ہے۔ یوں انسان نے بیماریوں کا تدارک کر لیا، لیکن قدرت انسان اور انسانی تدبیر سے لاکھوں کروڑوں گنا تگڑی ہے، چنانچہ اس نے نئے انداز سے حملے شروع کر دیے۔ بیکٹیریا کے بعد وائرس شروع ہو گئے۔ یہاں سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ بیکٹیریا اور وائرس میں کیا فرق ہے؟ ہم انسانوں میں 37 ٹریلین باڈی سیلز ہوتے ہیں، ہمارا پورا وجود ان سیل سے بنتا ہے، جبکہ ہمارے جسم میں 39 ٹریلین اچھے برے بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ اچھے بیکٹیریا ہمارے زندگی کی گاڑی چلاتے ہیں، یہ خوراک ہضم کرتے ہیں، ہمارا خون بناتے ہیں اور ہمیں حرکت پر مجبور کرتے ہیں، جبکہ برے بیکٹیریا ہمیں بیمار کرتے ہیں، یہ ہمیں کمزور اور لاغر کرتے ہیں۔ ہمارے جسم کے برے بیکٹیریا مثلاً خس پیدا کرنے والے بیکٹیریا
اینٹی بائیوٹک سے ہلاک ہو جاتے ہیں، جبکہ وائرس بیکٹیریا سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس پر اینٹی بائیوٹک کا اثر نہیں ہوتا، یہ ہمیں بیمار کیے بغیر ختم نہیں ہوتا۔ چنانچہ انسان کو جب بھی وائرل اٹیک ہوتا ہے تو ادویات اس پر بے اثر ہوتی ہیں۔ یہ صرف اپنی قوت مدافعت کے ذریعے ہی بیماری سے باہر آتا ہے۔ انسان نے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھا کہ وائرس زیادہ سے زیادہ 14 دنوں میں اپنا آپ دکھا دیتا ہے، یہ بیماری کو ظاہر کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومتیں کرونا سے متاثر ہونے والے لوگوں کو 14 دن تک قرنطینہ میں رکھتی ہیں، اور دوسرا دنیا میں اگر کرونا کا کوئی علاج موجود نہیں تو پھر 97% مریض ٹھیک کیسے ہو جاتے ہیں؟ یہ لوگ اپنی قوت مدافعت کے ذریعے ٹھیک ہوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اچھی خوراک کھاتے ہیں اور ٹینشن فری رہتے ہیں، چنانچہ یہ 1-2 ہفتوں میں صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ باقی رہ گیا یہ سوال کہ حکومت انہیں انسولیشن میں کیوں رکھتی ہے؟ تو اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ مریض کرونا کے وائرس دوسرے لوگوں تک منتقل نہ کر سکیں۔ چنانچہ میری آپ سے درخواست ہے، اگر آپ خود کو اور دوسروں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے اپنے گھروں میں ایک کمرے کا قرنطینہ بنا لیں۔ اگر کسی شخص میں کرونا کی علامتیں ظاہر ہوں تو گھبرائیں نہیں، بلکہ فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اسے اس کمرے تک محدود کر دیں۔ اس سے کسی قسم کا کوئی جسمانی رابطہ نہ رکھیں، بات فون پر کریں اور خوراک کا ذخیرہ بھی ایک ہی باری سے دے دیں۔ مریض کمرے میں رہے، قرآن، نماز اور کتابیں پڑھے، ٹی وی دیکھیں، موبائل فون پر ویڈیو دیکھیں، 10-10، 15-15 گھنٹے سوئے اور ہر 10 منٹ بعد 2 گھونٹ پانی پیے۔ انشاءاللہ 10-15 دن میں صحت یاب ہو جائے گا۔ اور یہ بات پلے باندھنا ہوگی کہ یہ ایک آفت ہے اور اپنے وقت پر ہی ختم ہوگی۔ آفتیں آتی ہیں اور اپنا وقت گزار کر چلی جاتی ہیں۔ آپ بھی قرنطینہ میں بیٹھ کر اس کی جانے کا انتظار کریں۔ یہ کم ہو رہی ہے، انشاءاللہ اگلے 15 دن میں ختم ہو جائے گی۔ آپ نے 15 دن کا مکمل قرنطینہ لینا ہے، خوراک صحیح طریقے سے لیں، پانی کی کمی نہ ہونے دیں، اور میری ایک بات اور نوٹ کر لیں، کرونا سے ڈرنا نہیں، بچنا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔